جب کالج کے باہر کسی کی آمد کی منتظر ہوتی، جیسے ہی وہ آتا تو تمام موسم اچھے لگنے لگتے۔ کار میں بیٹھتے ہی تمام معاملات، ڈھیروں باتیں معان کو سنا ڈالتی اور وہ سنتا رہتا اور مسکراتا رہتا، کبھی جواب بھی دیتا۔ وہ تمام سرد لمحے تپتی دھوپ میں جھٹک کر آگے بڑھی۔ بس اس کا چھوٹا سا گھر اب 2 عالیشان بنگلوں کے آگے تھا۔ جب دھوپ سے نڈھال ہوتی سلوی کے پاس ایک کار آ کے رکی۔ وہ چلتے چلتے اب اپنے گھر کے پاس پہنچ گئی تھی۔ وہ کار سے نکلتے ان تینوں چہروں کو غور سے دیکھنے لگی، بہت حیران سی ہو کر رہ گئی۔ آیت اور دعا بھی اس کو دیکھ کر چونک گئی۔ وہ دونوں آگے بڑھی، اس نازک اندام لڑکی کے قریب آئی۔ یہ تینوں لڑکیاں بہت بے تکلفی سے بات کرنے لگیں۔ جاذب انہیں بے تکلف دیکھ کر حیران ہوا، پر وہ یونیفارم سے اندازہ لگا گیا تھا کہ وہ تینوں فرینڈز ہیں، اس لیے وہ کار پارک کرنے لگا۔ حبیب ولا میں اندر آئیں اور آیت اور دعا، یہ میرا چھوٹا سا گھر ہے، سلوی اصرار کرنے لگی، اور یہ ہمارا گھر ہے، دعا اپنے گھر کی طرف اشارہ کر کے بولی۔ جاذب اب دور کھڑا تینوں لڑکیوں کو مسکراتا دیکھ رہا تھا۔ چلیں جی، پھر شام کو ملتے ہیں آپ کے آنگن میں، آیت مسکراتے ہوئے بولی۔ دونوں حبیب ولا میں داخل ہوئی اور سلوی نانی جان کے دروازہ کھولنے کا انتظار کرنے لگی۔ وہ اس بات سے انجان تھی کہ کوئی نظر اس کا مکمل جائزہ لے رہی ہے، اور اس نظر کو پسینے سے شرابو سلوی بہا سی گئی۔ جاذب اپنے نام کی طرح خود بھی جاذب نظر تھا۔ سڈول دل، گورا رنگ، بھوری آنکھیں اور لباس بھی اس کی اعلیٰ ہونے کی عکاسی کر رہا تھا۔ وہ کب کی اندر جا چکی تھی اور وہ بند دروازہ انہماک سے تکنے لگا۔ بریرہ آفس سے نکل کر دائیں طرف سفید ستون کے پاس والی کلاس میں داخل ہوئی تو کمرے میں سلامتی کی صدائیں گونجنے لگیں۔ تمام طالبات ہم آواز سلام کرنے لگیں۔ بریرہ بھی اب خوش دلی سے سلام کا جواب دینے لگی۔ تمام لڑکیاں اپنے سامنے بیاض والا قرآن کھول چکی تھیں اور ہاتھوں میں قلم تھامے ہوئے بریرہ کے آغاز تدریس و تفہیم کا انتظار کرنے لگیں۔ وہ ان کا انتظار ختم کرتے ہوئے بولی کہ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت 173 اور 74 کے بارے میں پڑھیں گے۔ وقال تعالیٰ ترجمہ: جب ان سے لوگوں نے آ کر بیان کیا کہ کفار نے تمہارے مقابلے کے لیے لشکر جمع کیا ہے تو ان سے ڈرو، تو ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا اور کہنے لگے، ہم کو اللہ کافی اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ پھر وہ اللہ کی نعمتوں اور اس کے فضل کے ساتھ واپس آئے تو ان کو کسی قسم کا ضرر نہ پہنچا، اور وہ اللہ کی خوشنودی کے تابع رہے، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ الذین قال لهم الناس ان قد جمعوا، اور جب ان سے لوگوں نے آ کر بیان کیا کہ کفار نے تمہارے لیے لشکر جمع کیا ہے، اس سے مراد نعمان بن مسعود شجعی ہے، جو ابی سفیان اور اس کے مشرک ساتھیوں کو لے کر مدینہ میں اس وقت آئے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بدر صغری کی تیاری میں مصروف تھے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ الناس سے مراد عبد القیس کے وہ شتر سوار ہیں جو ابو سفیان کی طرف سے اس وقت خدمت میں آئے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمراہ اسد میں تھے۔ قالوا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس موقع پر مسلمانوں نے کہا کہ خدا کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ اس سفر میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام راستہ اسی کا ورد کرتے رہے۔ اللہ کے کافی ہونے سے یہ مراد نہیں کہ آدمی اس دنیا کو چھوڑ دے۔ اسباب ظاہری یہ بھی ہے کہ اللہ کا انعام ہے، اس کی ناشکری نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان اسباب ظاہری پر اعتماد نہ کرے، اس سے ہوگا، بلکہ اعتماد اللہ کی ذات پر کریں گے تو کچھ بھی ہوگا وہ ایک اللہ ہی کرے گا۔